الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحری غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر ما امدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ پاک کا کروڑ شکر، اس کا احسان عظیم کہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں میزبان اور سامعین دونوں سے معذرت خواہ ہوں کہ لیٹ ہو گیا کافی۔ اصل میں بہاڑی چوک پر تقریباً 20 سے 25 منٹ لگ گئے، روڈ بند تھا، راستے میں پھر گاڑی پنچر ہو گئی، کوئی آزمائش تھی۔ میرے جیسا بندہ چاہے لاکھ کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو اب تہہ دل سے معاف کریں، اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ مجھے عبدالستار صاحب نے فرمایا ہے کہ ایک اور بھی عالم دین جو ہیں وہ بیان فرمائیں گے، تو محبت سے درود و سلام، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جو تھکے ہیں وہ آواز بلند پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، کیونکہ محبوب کا ذکر کرنے اور درود پاک پڑھنے سے تھکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ بھی کہہ دیجیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب کا رتبہ ہمیں پتہ کیا ہے۔ بھئی سبحان اللہ تو گئے نا بھیا، تیرے حبیب کا رتبہ ہمیں پتہ کیا ہے۔ جبین پیشانی، جبین حضرت جبریل ہے ان کے تلووں میں۔ معراج کی رات جب آقا علیہ السلام کو بلانا تھا تو اللہ تعالی جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل وہ ہیں جو 600 پروں کے مالک ہیں، اور پر کھولیں تو شرقن غربن پھیل جائیں، لیکن جب محبوب کو جگانا تھا اجازت نہیں دی کہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے، فرمایا چھت سے جانا ہے چھوٹا سا سوراخ کر کے۔ میں کہتا ہوں اتنا بڑا جبریل، لیکن اجازت دروازے سے جانے سے نہ ملی، چھت سے بھی جائیں تو چھوٹا سا سوراخ کر کے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اشارہ اس طرف تھا جو اپنے مقام پر جتنا بڑا ہو، لیکن جب درے مصطفیٰ پر آئے تو بڑا بن کے نہیں چھوٹا بن کر آئے، پھر بڑا بن کے نہیں چھوٹا بن کر آئے۔ آ گئے چھوٹے بن کر، آواز دینے کی پھر بھی اجازت نہیں۔ سبحان اللہ، قدم چوم کے جگانا ہے۔ آپ بھی ذرا جاگ جائیے، اور آپ کا جاگنا مجھے سبحان اللہ سے پتہ چلے گا۔ ماشاءاللہ، قدم چوم کے جگانا ہے۔ اور قدم جب چومے جبریل نے، جبریل سے پوچھو
کتنا مزہ آیا، کتنا لطف آیا۔ اے جبریل، تو نے تو جنت دیکھی، جنت کی گلیاں گھومی، جنت کی گلیاں دیکھی، بتا کبھی اتنا مزہ آیا؟ جبریل زبان حال سے کہتے ہیں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا۔ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب شعر سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ جبین حضرت جبریل ہے ان کے طلبوں میں، ابتدا کا ہے یہ عالم تو انتہا کیا ہے؟ ابتدا کا ہے یہ عالم، ابتدا کا عالم یہ ہے کہ نوری فرشتوں کے سردار قدم، تو سر انور کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اگلا شعر قابل غور ہے بھیا۔ بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی شان ہے، آئے تو لباس بشری میں ہے لیکن پھر بھی ایسی شان ہے لگتا نہیں کہ بشر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی شان ہے۔ ارے بشر میں اور آپ ہیں، جب پسینہ آ جائے تو بدبو آتی ہے، اور کملی والے کو آ جائے بدبو نہیں خوشبو آتی ہے۔ بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی شان ہے، میں اور آپ تھوک دیں تو بیماری آتی ہے، اور کملی والا صدیق اکبر کے ایڑی پہ لگا دیتا ہے تو شفا ہی شفا ہو جاتی ہے۔ بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی شان ہے، یہ معجزہ نہیں تو پھر معجزہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل علیہ السلام نور ہے، سب مانتے ہیں، بولیے نور ہیں کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن متفق علیہ حدیث پاک دیکھیے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کا ماحول ہے، سبحان اللہ۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اجنبی شخص آیا ہے، کپڑے اس کے سفید ہیں، بالکل سیاہ بال ہیں، اور نورانی ان کا جو ہے وہ چہرہ ہے۔ ہم حیران تھے کہ اجنبی ہے، لگتا ہے دور سے آیا ہے، لیکن سفر کا کوئی نشان اور علامت نظر نہیں آ رہی تھی۔ پہلے کوئی ایسی گاڑیاں تو نہیں تھی، ہوائی جہاز کے سفر تو نہیں، صحرا کے سفر تھے، لگتا ہے دور سے آیا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ کپڑے بالکل اجلے اجلے ہیں، زلفیں کالی کالی ہیں، چہرے پر داڑھی شریف پر بھی کوئی اثار سفر نظر نہیں آتے۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہیں، کچھ سوال و جواب ہوئے، ان کی طرف نہیں جا رہا، سوال جواب کر کے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تدری یا عمر، اے عمر جانتے ہو یہ کون تھے؟ سبحان اللہ۔ بولے تو صحیح بھیا، جانتے ہو یہ کون تھے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نہیں جانتے یہ کون تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جبریل تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ جبریل نور ہیں، بولیے کیا ہیں؟ لیکن اب لباس بشری میں آئے، سبحان اللہ۔ نکتہ سمجھیے، اب کس میں آئے؟ لباس، لیکن ان کی نورانیت چھپ گئی، سبحان اللہ، واہ واہ۔ کیونکہ اگر نور ظاہر ہوتا تو کہتے حضور یہ کوئی بشر نہیں ہے، سبحان اللہ۔ وہ پریشان نہ ہوتے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں، یہ نہ سمجھ جاتے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، کوئی نوری مخلوق آئی ہے۔ لیکن ان کی حیرانگی بتاتی ہے کہ لباس بشری ایک نورانیت چھپ گئی۔ میں کہتا ہوں حضرت جبریل علیہ السلام ایک لباس بشری میں آئے تو ان کی نورانیت چھپ جاتی ہے، وہ پھر بھی نور، اور جن کی بشریت 70,000 پردوں میں آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب ایک لباس بشری میں نہیں آئے، 70,000
لباس بشری میں آئے ہیں تو جن کی نورانیت ایک لباس بشری میں چھپ گئی وہ پھر بھی نور، اور جس مصطفیٰ کی نورانیت 70,000 پردوں میں بھی نہ چھپے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے ان کی شان یہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں جب مصطفیٰ مسکراتے تھے دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی، کمرے اندھیرا کمرہ ہوتا، مصطفیٰ جلوہ گر ہوتے، اندھیرا چھٹ کے نور علی نور ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جبریل کا ایک لباس بشری نورانیت چھپا دے وہ پھر بھی نور، سبحان اللہ. اور جن کی نورانیت 70,000 لباس بشری بھی نہ چھپا سکیں سبحان اللہ ان کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی شان ہے، اگر یہ معجزہ نہیں تو پھر معجزہ کیا ہے. سبحان اللہ. اگر یہ معجزہ نہیں تو معجزہ کیا ہے. ایک حدیث پاک سنانے لگا ہوں جو آپ نے کئی بار سن رکھی ہے، وقت بھی منحوس ہے. قیامت کا دن ہوگا، سبحان اللہ. میزان عمل لایا جائے گا، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا، نامہ اعمال تولتے رہو، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں جنت میں پہنچا دو، جس کے گناہ زیادہ ہوں جہنم میں ڈال دو. محبوب کے غلاموں، آقا علیہ السلام کا ایک امتی لایا جائے گا، اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا، گناہ زیادہ ہو گئے نیکیاں کم ہوگی، قانون کے مطابق فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لیے جا رہے ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے حضور میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کے ایک امتی کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں. جب آقا علیہ السلام یہ سنیں گے کہ میرا ایک امتی ہے اس کے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں اور فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ارے دیکھو مصطفیٰ امت سے محبت کتنی فرماتے ہیں. اب سارا حشر ایک طرف ہوگا اور کملی والے ایک امتی کو بخشوانے کے لیے پیچھے پیچھے دوڑ پڑیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم محفلوں میں آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار میں تو گھر اکیلا چھوڑ کر آیا ہوں، کاروبار اکیلا چھوڑ کر آیا ہوں. ارے وہ دیکھیں کتنی محبت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. سارا معاشر ایک طرف ہے، ایک امتی کی بخشش کے لیے مصطفیٰ آ گئے ہیں، اور وہ کوئی ولی نہیں ہوگا، وہ کوئی غوث نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا لیکن محبوب کا وفادار ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو محبوب سے وفاداری کرے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، کملی والا کبھی اپنی شفاعت و رحمت سے محروم نہیں فرماتے. آقا علیہ السلام پیچھے دوڑ پڑیں گے اور فرمائیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ، کہاں لیے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اس کا نامہ اعمال حضور تل چکا ہے، گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، قانون کے مطابق اب جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں. آقا علیہ السلام فرمائیں گے اینو چھٹ دیو اے تے میرا ہے. سبحان اللہ. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، آقا عطار کی آمد. اینو چھٹ دیو اے تے میرا ہے. غور کرنے کی بات ہے، ماں باپ بھی چھوڑ گئے تھے، یار دوست بھی چھوڑ گئے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. ماں باپ دی احسان نہیں جتایا، اولاد دی احسان نہیں جتایا، مخلص دوست دی احسان نہیں جتایا، مال و دولت دی احسان نہیں جتایا، ایک کملی والا دیا تو فرمایا احسان جتایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. ہمیں فرماتا ہے دے کر احسان نہ جتایا کرو، لا تبتلوا اعمالکم بالمن. فرمایا احسان نہ جتایا کرو دے کر، اور خود جتا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں فرماتا دے دو تو احسان نہ جتاؤ، خود دے کر جتاتا ہے. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے ساری کائنات کی نعمتیں اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے، اگر سب کچھ ہے تو کملی والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
कहीं हम महबूब की नेमत को उन नेमतों की तरह ना समझ बैठे, कहीं हम माँ बाप की नेमत की तरह ना समझ बैठे, मुखलिस दोस्तों की तरह ना समझ बैठे, भाइयों की तरह ना समझ बैठे। जहां ये सब छोड़ जाते हैं, कमली वाला बख्शिश के लिए आ जाता है, बख्शिश के लिए आ जाता है। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। जब तेरी मेरी आंख बंद होगी, मैं मानता हूँ माँ भी आंसू बहाएगी, बाप भी आंसू बहाएगा, भाई भी आंसू बहाएगा, मुखलिस दोस्त और यार वो भी आंसू बहाएंगे। बड़ी मोहब्बत से हुस्न और कफन का इह्तिमाम होगा, बड़ी मोहब्बत से उठाकर लेकर जाएंगे, दुआओं का सिलसिला भी होगा, कब्र में बड़ी मोहब्बत से उतार देंगे, फूल भी लगा देंगे। लेकिन कब्र में एक रात ठहरने के लिए कोई तैयार नहीं। सारी नेमतें दी, किसी नेमत पर एहसान नहीं। मौला एहसान क्यों ना जताया? फरमाया इसलिए कि ये सारी नेमतें वो हैं जब तुझे कब्र के गड्ढे में छोड़ कर आ जाएंगे, कमली वाला गड्ढे को जन्नत का बाग बनाने आ जाएगा। तो अल्लाह उस नेमत पर एहसान नहीं जताता जो छोड़ जाते हैं, उस नेमत पर एहसान जताता जो छोड़ने वाले नहीं निभाने वाले हैं। लजपाल परीत नु तोड़ दे नहीं, जिदी बां फड़ लन फिर नूर। अर्ज करेंगे हुजूर कानून ये है, गुनाह ज्यादा हो जाए जहन्नम की तरफ ले जाना है, कानून के मुताबिक जहन्नम का हकदार बन चुका है। आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे फरिश्तों छोड़ दो, ये मेरा है। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला तेरा महबूब फरमा रहा है वापिस मिजान अमल पर आना है, छोड़ देना है, कानून ये है। फरमाया जाएगा आज कानून नहीं महबूब को देखो, आज कानून नहीं महबूब को देखो। अब आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे हमारी आंखों के सामने तो लो, जो जाग रहा वो बोले भाई। अच्छा मुझे बताइए क्या फरिश्तों ने डंडी मारी थी? नहीं। अरे भैया वो कोई पाकिस्तानी थोड़ी है, वो तो मासूम है। डंडी नहीं मारी तो फिर क्यों दोबारा तोला? मोहब्बत ही कुछ ऐसी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कोई वॉस नहीं है वक्त के, गुनाहगार है जिनकी खातिर इतना इत्माम है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना इत्माम। यहां पर एक बात कह दो, इतना इत्माम, अगर कोई शख्स खुदकुशी कर ले हराम है। नहर में गोता लगा दे जानबूझकर मर जाए डूबकर, हराम। गोली मार ले अपने आप को, आस्ता आस्ता बोल लीजिए। कोई आग लगा ले अपने आप को, जहर खा ले, भैया क्यों? उसने दूसरे तो नुकसान नहीं पहुंचाया, अपना ही किया है। ये मोबाइल मेरा है, मैं जैसे चाहूं जिसको मर्जी चाहूं कॉल करूं, पैसे मेरे हों जिसको चाहूं मैं दूं, लेकिन ये जान अपनी मर्जी से खर्च क्यों नहीं कर सकता? वजह है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। फरमाया महबूब के गुलामों, कायनात की हर चीज जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी है, एक जान है जो तुम्हारी नहीं मेरे मुस्तफा की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कायदा ये बन गया हम अपनी मर्जी से कुर्बान कर दें तो ये हराम है। और गाजी मुमताज हुसैन कादरी मुस्तफा के नाम पे कुर्बान करते शहादत हो जाती है, क्योंकि ये जान तेरी नहीं मेरी नहीं मुस्तफा की। आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नामा माल दोबारा तोला जाए, दोबारा तोला गया, क्योंकि फरिश्तों ने डंडी तो मारी नहीं थी, गुनाह ज्यादा हो गए, नेकियां कम हो गई। लोग कहते हैं वो क्या कर सकते हैं, अरे नादान। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ان کے چاہے سے کیا نہیں ہوتا، اور جن کے ایک چاہت پر خدا قبلہ بدل دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگ پوچھتے ہیں ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، میں کیا نہیں ہوتا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے نامہ اعمال تولا جا رہا ہے، گناہ زیادہ ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب دریائے رحمت جوش میں ہے، کالی کملی سے کاغذ کا ٹکڑا نکال کر گناہ کے پلڑے میں رکھ دیں گے، گناہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، نیکیاں زیادہ گناہ کم۔ سبحان اللہ، جو بندہ پہلے جہنمی ہو چکا تھا اب جنتی ہو چکا ہے، وہ عرض کرے گا حضور اس پرسانے حال میں میرے کام آنے والے کوئی نہیں آیا، آپ کون ہیں؟ آقا علیہ السلام فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں، سبحان اللہ، میں تیرا۔ عرض کرے گا حضور جب میرے سجدے میرے کام نہ آئے، ٹکرے بن کے رہ گئی، میری تلاوت قرآن قبول نہ ہوئی، مجھے نہ بچا سکی، حضور یہ کون سی نیکی تھی؟ آقا علیہ السلام فرمائیں گے ہادی صلاۃک التی کنت تصلی علیہ، اے میرے غلام یہ وہ درود تھا جو دنیا میں تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا، جو تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا، سبحان اللہ، آج وہ درود کام آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ حدیث پاک ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ پڑھی اور سنی ہوگی، نقطہ محبت سمجھیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جو درود اب تولا ہے پہلے نہیں تولا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان نہیں تولا تھا، اگر تولا ہوتا تو پہلے ہی نیکیاں زیادہ ہو جاتی۔ تولا کیوں نہیں؟ فرشتے تو ڈنڈے بھی نہیں مارتے، یہ نیکی کیوں نہیں تولی؟ سبحان اللہ، وجہ ہے تلنے میں نہیں آیا کیونکہ فرشتوں کے لکھنے میں نہیں آیا تھا۔ سبحان اللہ، آہستہ آہستہ تو بول لیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا یہ فرشتے لکھتے ہیں، کرامن کاتبین لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا معاملہ ہے جب کوئی نیکی کرتا ہے یہ قلم اٹھاتا ہے اور لکھتا ہے، یہ کچھ نہیں کرتا، اور جب کوئی گناہ کرتا ہے یہ قلم اٹھاتا ہے اور لکھتا ہے، یہ کچھ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، عام نیکی کی جائے تو صرف یہ قلم اٹھاتا ہے، یہ نہیں، اور گناہ ہو تو یہ قلم اٹھاتا ہے، یہ نہیں۔ لیکن جب کوئی مصطفیٰ پہ غلام پڑھتا ہے درود و سلام، دونوں ہی قلم اٹھا لیتے ہیں، یہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، یہ گناہوں کو مٹانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ یہ نیکیاں لکھتا ہے کیونکہ 10 نیکیاں ملنی ہیں، یہ نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ مٹانے ہیں۔ سبحان اللہ، آج تک تو ہم یہی سنتے آئے تھے کہ قلم ہوتے ہیں، آج لے جاؤ نقطہ کے ریموور بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن منظر صرف اتنا نہیں، جب کوئی درود پڑھتا ہے یہ فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے، یہ فرشتہ گناہ مٹا رہا ہے، اور خدا رحمت برسا رہا ہے، کیونکہ 10 نیکیاں بھی ہیں، 10 گناہوں کی معافی بھی ہے، 10 یہ تو نیکیاں لکھ رہا ہے، یہ گناہ مٹا رہا ہے، خدا رحمت برسا رہا ہے۔ اور محبوب کے غلاموں اگر کوئی سلام پڑھ دے منظر اور بھی دلکش ہو جاتا ہے۔ یہ نیکیاں لکھے، یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، خدا سلامتی نازل فرماتا ہے، اور کملی والا گنبد خضرا کے سائے تلے جواب عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو کہیں ہم دور نہ نکلیں، یہ تلنے میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ لکھنے میں نہیں آیا تھا۔ کیونکہ اہل علم بھی بیٹھے ہیں، بات کرنے میں کافی آسانی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے نہیں لکھا؟ بھیا وہ لکھتے ہیں جو سنتے ہیں، سبحان اللہ، بولو بولو۔ یہ لکھنے میں نہیں آیا تھا کیونکہ سننے میں نہیں آیا۔ پتا چلتا ہے بعض درود وہ بھی ہیں جو فرشتے بھی نہ سن پائے، کملی والے پھر بھی ثواب فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں اکبر بھائی فرشتوں نے کیوں نہیں سنا؟ اس کا جواب قرآن کریم سے۔ سبحان اللہ، فرشتے کیا سنتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ ما یلفظ من قول
इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। जो इंसान बोलता है, सुभान अल्लाह, बोलो थोड़ा थोड़ा आप भी बोले, जो इंसान बोलता है फरिश्ते वही सुनकर लिखते हैं। ये दुरूद उसने जबान से नहीं दिल से पढ़ा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये दुरूद उसने जबान से नहीं, क्योंकि दिल जबान से पढ़ा था, फरिश्तों ने सुना होता, सुनकर लिखा होता, लिखा तो तोला होता। ना तुलना बताता है लिखा नहीं, ना लिखना बताता है सुना नहीं, ना सुनना बताता है कि उसने जबान से नहीं दिल से पढ़ा है। लेकिन सवाल जहन में आ सकता है कि फरिश्ते इतने करीब हैं, वो मुंह की सुन लेते हैं, दिल की क्यों नहीं? मैं कहता हूँ मुंह की सुनने के लिए मुंह के करीब होना जरूरी है, और दिलों की सुनने के लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे फरिश्ते कंधों पर रहते हैं, मुंह के करीब हैं, इसलिए वो ज़बान की सुनते हैं, और मुस्तफा आशिकों के दिलों में रहते हैं। सुभान अल्लाह, वो हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, वो हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने ही घर में रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने ही घर में रहते हैं। खुदा का अलैहिस्सलाम से अर्ज की गई, अराइता सलातुल मुसल्लीना अलैका मिम्मन गाबा अन्का व मन याती बादका मा हालुहु मा इंदका। सहाबा ने अर्ज की, हुजूर हम आपके करीब करीब रहते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, हुजूर कुछ गुलाम ऐसे भी हैं जो आपसे दूर रहते हैं, और कुछ गुलाम ऐसे हैं जो अभी पैदा नहीं हुए, बाद में आएंगे। सुभान अल्लाह, तेरा मेरा मसला भी हल हो गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बाद में आएंगे और दुरूद आपकी जात पे पड़ेंगे। आप उनके दुरूद के बारे में क्या फरमाते हैं? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्माउ सलात अली मोहब्बती वारिसुहुम। सहाबा सुन लो, मुझसे मोहब्बत करने वाला दुनिया के किसी कोने में रहता हो, जब वो मुझ पर दुरूद पढ़ता है, मैं खुद उसका दुरूद सुनता हूँ। सुभान अल्लाह, वारिसुहुम, सुभान अल्लाह, और फरमाया सिर्फ सुनता नहीं हूँ, मैं जानता भी हूँ कि ये कौन सा गुलाम है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन सा गुलाम है। वक्त ज्यादा हो रहा है, अल्लामा साहब भी मुंतजिर होंगे, तो मैं ज्यादा देर हाल रहना पसंद नहीं करूँगा। जी तवज्जो कीजिए। सुभान अल्लाह, महबूब के गुलामों, हम महफिलें सजाते हैं और इंशाल्लाह सजाते रहेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे ईमान और रूह की ग़िज़ा है। सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह जब तक सुन्नी जिंदा है महबूब का मिलाद होता रहेगा इंशाल्लाह। मिलादी हम हैं, अगर नमाजी भी बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो नमाजी हैं वो तो बोलो भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मिलादी के साथ साथ अगर नमाजी हो जाए सुभान अल्लाह। तो किस कदर लुत्फ की बात है। महबूब की मिलाद का जश्न है, महबूब के लिए तोहफा नमाज का दे दीजिए। सुभान अल्लाह, पीछे वाले भाई भी आप इधर कीजिए, वो यहाँ आ रहे हैं, गाड़ी ना देखें, तवज्जो इधर फरमाइए तमाम भाई। हमारे यहाँ तो ये है, बाद महफिल में हम जाते हैं, कोई एमएनए एमपी आ जाए ना, काउंसलर, सारी आवाम उधर देखने लग जाती है। अरे नादान, तुझे क्या पता जिक्र मुस्तफा क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत से पूछो, हम रज़वी, और बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब रज़वी नहीं थे, सुभान अल्लाह, नक्शबंदी थे, तो रज़वी क्यों हो गए? लोगों ने समझा ही नहीं कि रज़वी कौन होता है। थे आप नक्शबंदी, ये बात उनकी तहरीक वाले भी शायद ना जानते हो। अब तारीख से सुन लो, आज थे वो नक्शबंदी, तरीकत के अंदर वो नक्शबंदी थे, रज़वियत तरीकत में ना थी, तो रज़वी कैसे बन गए? अरे रज़वी किसी पीर के मुरीद होने से नहीं बनता, जो मुस्तफा के नाम पर मरने लग जाता है वही रज़वी बन जाता है, वही रज़वी बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ये मोहब्बत सलामत रखे। तो नमाज का तोहफा दीजिए, इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक अमल कीजिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सर अल्लाह
آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. عاشقوں جو عاشق ہوتے ہیں محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خیال ضرور رکھتے ہیں. ڈاکٹر اقبال جو تھے وہ فرمایا کرتے تھے میں نماز اس لیے بھی پڑھتا ہوں کہ محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جہاں نمازوں میں اور نیت کریں یہ بھی ایک نیت کر لیا کریں کہ محبوب کی آنکھوں کی. کوئی پوچھے نا کہاں جا رہے ہو، کہا کرو محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جا رہا. نماز پڑھنے چلے یار کیوں، نماز کی بھی دعوت دیا کریں، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کریں یار محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چلتے ہیں. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ 5 وقتہ نماز پڑھا کریں گے انشاءاللہ. گھر والوں کو بھی نمازی بنائیں، بچیوں کو بھی نمازی بنائیں. اللہ پاک ہم سب کو میلادی اور نمازی پکا بنائے، محبوب کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.